مسلمانوں کی زبان پہ تسبیح تھی، تقدیس تھی، تحمید تھی، تکبیر تھی۔ ادھر مشرکوں کی زبانوں پر گالیاں تھی، تانے تھے، بڑائی کے بول تھے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، دل سے نکلے ہوئے کلمات تھے۔ ادھر مشرکوں کو جوش دلانے کے لیے ڈول ڈمکا تھا، گانے والیاں تھی۔ ادھر رب ذوالجلال کے نعرے تھے، ادھر لات اور حبل کی قسمیں تھی۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، ادھر ابو جہل کی سیادت تھی۔ ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی۔ ادھر روحانیت تھی، ادھر مادیت تھی۔ ادھر اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، ادھر قوت بازو پر گھمنڈ تھا۔ ادھر دعائیں تھی، ادھر گانے کی بلائیں تھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، آج 17 رمضان مبارک اسلام کا تاریخ ساز معرکہ، جو پہلا غزوہ تھا اسلام کا کفر اور اسلام کے درمیان، غزوہ بدر، اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کو 13 سال تک مکہ میں کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، کیسے تڑپایا گیا، کیسے ستایا گیا، کیسے رلایا گیا۔ مسلمان ظلم کا ہر وار سہتے رہے، مگر جواب میں فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری کا حکم تھا کہ درگزر کرو، خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ مار کھاتے رہو، ظلم سہتے رہو، جور جفا برداشت کرتے رہو، مگر جواب میں اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ صحابہ تو حکم کے بندے تھے، اللہ کے حکم سے سر منہ بھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے، کوئی زخمی ہوا، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کا بدن چھل گیا، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی، لیکن انہوں نے جوابی حملہ نہ کیا۔ لیکن اب جب احکم الحاکمین کی طرف سے انہیں دفاعی اور اقدامی ہر قسم کے قتال کی اجازت مل گئی، تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ گئے اور مشرک سورماؤں کو بتا دیا کہ ہم تڑپ بھی سکتے ہیں، تڑپا بھی سکتے ہیں، تیر سہ بھی سکتے ہیں، تیر چلا بھی سکتے ہیں۔ ہم راتوں کے عابد بھی ہے، دنوں کے مجاہد بھی ہے، ہم صوفی بھی ہے اور شمشیر زن بہادر بھی ہے۔ ہم موت سے خائف نہیں، ہم تو موت کے متلاشی ہیں۔ قتال کی اجازت ملنے کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں تو کئی ہوئی، لیکن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، وہ 2 ہجری میں بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کسی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کا ارادہ ابو سفیان کے اس قافلے کا مقابلہ کرنے کا تھا جو شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو نبی علیہ السلام کے ارادے کی اطلاع پہنچی تو اس نے اپنا راستہ بھی بدل دیا اور قریش کو مسلمانوں کے ارادے سے اطلاع دینے کے لیے اپنا قاصد بھی مکہ بھیج دیا۔ مکہ میں خبر پہنچی تو قریش کے جذبات میں آگ لگ گئی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے بلکہ دنیا سے ان کا نام نشان مٹھانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری شروع کر دی اور ایک بڑا لشکر لے کر غیظ غضب کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام کو قریش کے اس لشکر جرار کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی
تو آپ نے اپنی سنت اور عادت کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انصار نے مدینہ میں رہتے ہوئے تو آپ کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا وعدہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ انصار کو جب احساس ہوا کہ نبی علیہ السلام ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں انصار کی جانب سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جہاں چاہے روانہ ہوں، جس سے چاہے تعلق قائم فرمائے، جس سے چاہے تعلق ختم کر دے، ہمارے مال میں سے جتنا چاہے لے لے، جتنا چاہے چھوڑ دے، ہمارے مال میں سے آپ جتنا لیں گے وہ ہمیں سے زیادہ محبوب ہوگا جسے آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ چلتے چلتے برق عمدان تک پہنچ جائے تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ سمندر میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اسی میں داخل ہو جائیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ سے ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے انصاری سرداروں کے یہ والہانہ جذبات سنے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ چلو اور بشارت حاصل کرو۔ اب عجیب اتفاق دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ حضرت طالوت جب جالوت کے مقابلے کے نکلے تھے تو ان کی لشکر کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ حضرت طالوت کے مخلص ساتھیوں نے پورے ایمان اور یقین سے کہا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور آج مخلص مومنوں کی زبانوں پر بھی اسی قسم کے کلمات تھے۔ مسلمان 313 اور مشرکی کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت ناتجربہ کار تھی، جب مشرکوں کے لشکر میں مانے ہوئے شہ سوار تجربہ کار سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکوں میں 600 سپاہی زیر پوش تھے، 500 کے پاس پورے ہتھیار تھے، اونٹوں کی تعداد 700 تھی، گھوڑوں کی تعداد 100 تھی۔ مسلمانوں کی زبانوں پر تسبیح، تقدیس، تحمید اور تکبیر تھی۔ ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی، ادھر روحانیت تھی، وہاں مادیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی زبان اطہر پر یہ دل ہلا دینے والے کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہی اصل فرق تھا اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اندھے کی طاقت پر اعتماد تھا اور مشرکوں کو چشمدید وسائل پر گھمنڈ تھا۔ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ عتبہ ابن ربیعہ کفار کے لشکر میں، بیٹا ابو حذیفہ ابن عتبہ مجاہدین اسلام میں، بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کفار کے ساتھ، باپ ابو بکر ابن قحافہ مجاہدوں کے ساتھ، باپ عبداللہ ابن جراحہ بت پرستوں کے ساتھ، تو بیٹا ابو عبیدہ ابن جراح خدا پرستوں کے ساتھ، ایک بھائی عباس بن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ، تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ ہے، ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، دوسرا بھائی علی بن ابی طالب محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے، تو دوسرا بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ خون ایک، نسب ایک، وطن ایک، زبان ایک، لیکن عقیدے کے اختلاف سے سارے رشتے توڑ دیے۔ 17 رمضان مبارک کا سورج طلوع ہوا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جس میں یکے بعد دیگر عتبہ، شیبہ، ولید اور عبیدہ ابن سعید کو اللہ کے شیروں نے خاک خون میں تڑپا دیا۔ اپنے سرداروں کو پے در پے گرتا ہوا دیکھ کر مشرکین بے قابو ہو گئے اور کفر پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ کثرت نے قلت پر حلہ بول دیا۔
شرک کی آندھی نے توحید کے چراغوں کو بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور نبی علیہ السلام کا عجیب حال تھا۔ آپ کبھی میدان جنگ پر نظر ڈالتے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور دعا فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے کفر کی آندھی کا مقابلہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ اس کی تیزی میں کمی آ گئی۔ جب امیر المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہاتھ شل ہوتے ہوئے دیکھے تو اب آپ نے مسلمانوں کو دفاع کے بجائے اقدام کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ارشاد نے صحابہ کے جذبات کو جو ہے اور گرما دیا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجورے کھا رہے تھے، کہنے لگے اگر میں کھجورے کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کھجورے پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب گمسان کی جنگ شروع ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے کہنے پر مٹھی بھر ریت زمین سے اٹھائی، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے مشرکین کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اے ان کے چہرے ذلیل اور رسوا ہو، کہ اللہ ان کے دلوں پر خوف طاری کر دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ فرشتوں نے اس خاک کو ہر مشرک کی آنکھ، ناک اور منہ میں پہنچا دیا۔ قرآن نے بھی اس کی گواہی دے دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت کہ آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اسلام کے جانثاروں نے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کر دیا اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو دو کمسن نوجوانوں حضرت معاذ ابن عمرو ابن جموح اور حضرت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ نے ڈیر کر دیا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین کا حوصلہ ٹوٹ گیا، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بگوڑوں کا تعاقب کرو، انہیں گرفتار کر لو۔ چنانچہ 70 افراد گرفتار کر لیے گئے، 70 ہی قتل ہوئے، کفار کی گردن ٹوٹ گئی، شرک کا سر جو ہے ٹوٹ گیا، تکبر ہار گیا، تواضع جیت گئی، کثرت کو شکست ہوئی، قلت کو کامیابی ملی۔ اللہ کی شان دیکھیے، امام المجاہدین کی دعا بھی قبول ہوئی اور رئیس المشرکین کی دعا بھی قبول ہوئی، ابو جہل کی بھی دعا قبول ہوئی۔ امام الموحدین نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا فرما، اور اے اللہ ہماری مدد فرما۔ رئیس المشرکین نے دعا کی تھی، اللہ ہم میں جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کو فتح اور نصرت دے۔ اس کے چیلے چانٹوں نے اس کی دعا پر بڑے زور سے آمین کہی ہوگی اور انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے سردار کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور واقعی ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے اس جماعت کی نصرت فرمائی جو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو فتح کی خبر پہنچی تو منافق اور یہودیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھے کہ خبر لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ دماغ معاف ہو گیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والا کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اس بے سر و سامانی میں کافروں کے لشکر جرار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو تس نس کروا دیا تھا۔ عقل کے اندھوں نے بھی اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا، اس لیے تو اللہ نے اس جنگ کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ دو فوجیں جب جمع ہوئی تو یوم بدر حق باطل میں امتیاز کا دن ہے، یوم بدر ایمان کفر میں واضح فرق کا دن ہے، یوم بدر اہل اخلاص اور اہل نفاق کی پہچان کا دن ہے، یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن ہے۔ مجاہدین ہی نہیں کہیں مشرک بھی مختلف شکلوں میں غیبی امداد کا ظہور دیکھ چکے تھے، لیکن جو لوگ میدان بدر سے دور بیٹھے تھے انہیں قریشی لشکر کی شکست کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مدینہ کے منافق اور یہودی اس خبر کو گپ قرار دے رہے تھے، مکہ کے مشرک اسے افواہ کا نام دے رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابن حابس خزاعی سب سے پہلے مکہ پہنچا اور جا کر لشکر قریش کا حال سنایا تو سفیان ابن امیہ کہنے لگا یہ پاگل ہو گیا ہے اور نہ جانے دیوانی میں کیا بک رہا ہے،
لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ جب دوسرے لوگوں نے بھی آ کر بدر کی ذلت امیز شکست کی تصدیق کر دی تو گھر گھر صف ماتم بچ گئی اور ہر طرف سے انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک زندگی کے ہر عیش اور آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گا۔ اس کی بیوی ہندا نے بھی یہ کہیں قسم کھائی تھی۔ اس کا باپ عتبہ بھی، بھائی شیبہ اور بیٹا حنظلہ قتل ہو گئے تھے، دوسرا گرفتار ہو گیا تھا۔ قریش مکہ کے یہی انتقامی جذبات تھے جن کے نتیجے میں غزوہ احد برپا ہوا۔ تو یہی تھا وہ معرکہ کا حق اور باطل کے درمیان جس میں اللہ رب العزت نے قلت والوں کو کثرت والوں پر فوقیت دی اور غلبہ دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نصرت اور وعدے ایمان اور یقین کے ساتھ ہے۔ آج بھی اگر وہی یقین ہو اور آج بھی اگر وہی ایمان ہو تو اللہ رب العزت بدر کی طرح پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے۔ لیکن ایک مسلمان آج عیاشیوں میں مبتلا ہے، عیش عشرت میں مبتلا ہے، جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی ذلت جو ہے مقدر بن چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں